السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آئیے شاعری سیکھتے ہیں سیریز میں۔ ارکان اور الفاظ، رکن، بحر اور وزن کیا ہے، روانی کیسے لائیں، ابتدا میں کس بحر میں کلام لکھیں، اور بھی بہت کچھ میں بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رکن، بحر اور وزن کی۔ تو آپ دیکھ لیں، فاعلن یہ ایک رکن ہے، فاعلن یہ ایک رکن ہے، اور کئی ارکان ایک ساتھ جب جمع ہوتے ہیں تو ایک بحر کی شکل بنتی ہے، جیسے فاعلن 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 فاعلن، بحر متقارب ہے یہ۔ تو یہ ایک بحر ہے۔ تو رکن یعنی ارکان سے بحر، اور پھر بحر کے بعد ہم لوگ جانیں گے وزن کیا ہے۔ تو فاعلن 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 فاعلن، یہ اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے، مان لیا کہ اس 20 حروف ہیں، تو دوسرے پلڑے پر بھی 20 حروف ہونی چاہیے۔ جیسے آپ یہاں تصویر دیکھ رہے ہیں، فاعلن ترازو کے ایک پلڑے پر ہے جس میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ تو ادھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں بھی 5 حروف ہیں، اسی کو وزن کہتے ہیں۔ یعنی جو بحر ہے اس بحر پہ آپ کو کلام لانا ہے، اس کو جان لو۔ تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ایک سوال کیا تھا، بہت سارے لوگ دیتے ہیں اصلاح کے لیے اپنے کلام، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک گروپ بھی ہے شاعری کلاس کے نام سے۔ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت کچھ وہاں بتایا جاتا ہے، جیسے آپ کو کہاں کنفیوژن ہو رہا ہے، کہاں کون سی پریشانی ہے، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کچھ لکھ دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں مفاعلن فاعلن مفاعلن فعلن، کہتے ہیں اس کی تختی تو ہو گئی۔ تو تختی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی بحر میں ہو گیا، تو اس کو اچھے طریقے سے جان لے۔ جیسے ایک جملہ میں نے یہاں لکھا، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اب دیکھیے اس کی تختی میں نے کی مفاعلن فاعلن مفاعلن فعلن، تو کیا یہ ایک مصرع بن گیا؟ ہم زبان سے جو کچھ بھی بولیں گے اس کی تختی ہو جائے گی، یاد رکھیں، جو کچھ بھی بولیں تختی اس کی ہو جائے گی۔ لیکن تختی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ مصرع بن گیا۔ مصرع کے لیے شرط ہے، جو بحور ہیں آپ کے سامنے، انہی بحور پہ آپ کو کلام کہنے ہیں، شعر کہنے ہیں یا مصرع کہنے ہیں، اس کے ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اپنے سے نہیں نکال سکتے ہیں کچھ، کوئی نئی بحر؟ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے سے کوئی نئی بحر نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کا مطلب آپ کا لیول کتنا ہائی ہوگا، تو پھر آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے شعراء بھی اپنی طرف سے کچھ نکال نہیں پائے۔ پھر ہم جیسے لوگ جو سیکھ رہے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک نئی بحر نکال لیں گے، تو جب وہ وقت آئے گا آپ ضرور نکالیں۔ ابھی سیکھنے کی غرض سے آپ آسان طریقہ اپنائیں، بس میں یہی کہوں گا۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کچھ بھی لکھوں، کچھ بھی بولوں، اس کی تختی ہو جائے گی، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن تختی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ شعر ہو گیا یا وہ مصرع ہو گیا، اس بات کا خیال رکھیں گے۔ مفرد بحر اور مرکب بحر کو مفرد بحر کہتے ہیں جس میں ایک ہی رکن کی تکرار ہو، جیسے فاعلن 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 فاعلن۔ دیکھ رہے ہیں یہاں 4 بار فاعلن ہی آ گیا ہے، 4 بار ہو، 5 بار ہو، 6 بار ہو، 2 بار ہو، 1 بار ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن فاعلن ہی ہو تو اس کو مفرد بحر کہیں گے۔ مرکب بحر کہیں گے جس میں ایک سے زائد الگ الگ ارکان ہو، جیسے فاعلن مفاعلن، 2 ارکان ہو گئے یہاں پر۔ تو فاعلن مفاعلن مستفعلن، یعنی الگ الگ ارکان جس میں شامل ہوں اس کو مرکب بحر کہتے ہیں۔ یہ تو جان لیا آپ نے۔ اب میں بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا بحر متقارب۔ تو یہاں پر ہے علامہ کا ایک مصرع ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں بحر متقارب میں، فعولن 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 فعولن۔ آپ اس مصرع پہ نہیں جائیں، آپ دیکھیں فعولن پہ کون سا لفظ آپ بول سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ تو ہنسا دے فعولن، رلا دے فعولن، جگا دے پلا دے، بدل جا سنبھل جا، پگھل جا پھسل جا، اترتا بکھرتا سمجھتا سناؤ، یہ سب فعولن پہ ہے۔ اب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ روانی کیسے لائیں، ایک سوال تھا آپ کا، اس لیے میں نے اس کو یہاں شامل کیا ہے کہ روانی لانے کے لیے آپ کو گانا پڑے گا۔ جب تک آپ گائیں گے نہیں تب تک روانی نہیں۔ آپ کوئی مصرع لے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے شعراء ایسے ہیں جو بہت بہترین کلام لکھتے ہیں لیکن علم عروض سے واقف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کلام میں خامی ہے، بالکل نہیں ہے۔
کیونکہ وہ گا کر یعنی گنگنا کر لکھتے ہیں، اور شاعری نام ہی ہے گنگنانے کا، شاعری تو نام ہی ہے گانے کا۔ اگر مصرے کو کسی بھی لائن کو ہم گا لیتے ہیں وہ شاعری ہے۔ آخر علامہ اقبال کو کیوں کہنا پڑا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری؟ وہ تو کہہ سکتے تھے کہ میری تمنا لبوں پہ دعا بن کر آتی ہے۔ تو اگر اس طرح لکھتے تو پھر اس کو گایا نہیں جا سکتا، اس کو جان لیں۔ تو شاعری گانے کا نام ہے، اگر آپ گا لیتے ہیں، گنگنا لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی شاعری ہے۔ اس میں کہاں کمی ہے، کہاں کمی رہ گئی، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پھر یہاں آنا پڑے گا، اور عروض کے مطابق آپ کو جانچنا پرکھنا پڑے گا کہ آپ نے جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور بات اس میں آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ شاعری کرتے وقت، کچھ لکھتے وقت کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک لائن لکھتے ہیں یعنی ایک مصرع لکھتے ہیں اور بحر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ ایسے شاعری کبھی نہیں ہوگی، اس طرح آپ کبھی شاعری نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مصرع ذہن میں لیں، آپ بحر کو بھول جائیں، آپ ارکان کو بھول جائیں، اس مصرع کو ذہن میں لیں اور اس کے مطابق لکھیں۔ اب یہاں بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر کس طرح لکھیں گے جب بحر ذہن میں نہیں آئے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم عروض کی جانکاری ابھی کچھ سالوں سے میں نے لی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں شاعری کرتا تھا اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شاعری کرتا تھا، کہیں کوئی کمی نہیں تھی میری شاعری میں۔ جیسی شاعری میں پہلے کرتا تھا وہی شاعری میری آج بھی ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ شاعری کے لیے عروض کی جانکاری ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ کے اندر صحیح غلط کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ صحیح سے گا سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، پھر آپ کی شاعری ہے۔ اس میں کیا کمی رہ گئی تب آپ بحر کے پیمانے پر اس کو جانچیں، بعد میں جانچیں، پہلے ہی لکھنا شروع مت کریں، پہلے ہی جانچنا پرکھنا مت شروع کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا بحر متقارب کی۔ بحر متقارب، فعول فعول آپ نے دیکھ لیا، فعول فعول۔ اب یہاں پر کون کون سے الفاظ آئیں گے تو آپ نے دیکھ لیا، فعول، فے کو الگ پڑھنا ہے، اولن یعنی پانچ حروف ہیں اس میں، جس میں پہلا حروف اکیلا ہے، باقی دونوں حروف کسی نہ کسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اتر جا، اتر جا، یہاں آ، وہاں جا، سنو جی، یہ سب آپ کو کیا کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھنا ہے۔ فعولن ایک لفظ لیں، فعولن کو لیں اور فعولن پہ آپ کم سے کم 20 الفاظ بنائیں۔ فعولن بنائیں، آپ اسی ذہن میں بنائیں۔ اسی طرح فاعلن پہ بنائیں، مستفعلن پہ بنائیں، فا پہ بنائیں۔ تو اس طرح جب پریکٹس کریں گے، آپ ریاضت کریں گے اس طرح، تو پھر آپ بہتر لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فعولن ایک لیں، اور جب بھی لکھیں آسان بحر میں لکھیں۔ ابتدا میں لکھتے ہیں، شروعاتی دور ہے، اور اتنا مشکل مطلب کلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں آپ کہ قافیہ بھی اسی طریقے وہی ہے کہ ایسا قافیہ رکھ لیا آپ نے، ڈھنگ، رنگ، امنگ، اب اس کے بعد مل ہی نہیں رہا ہے قافیہ۔ تو اگر شروعاتی دور ہے تو پھر آپ آسان قافیہ رکھیں اور آسان بحر لیں، مفرد بحر کا استعمال کریں۔ فعولن 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 فعولن، ادھر جا ادھر جا، کہاں جا یہاں آ، نہیں ہے یہی ہے، ادھر جا، سنو جی۔ فاعلن فاعلن، فاعلن فاعلن، مستفعلن مستفعلن، اس طرح کے جب بحر آپ لیں گے تو پھر آپ بہتر طریقے سے اس کے پریکٹس ہو پائے گی۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اگر یہ لکھا جائے تو اس کی تختی جو میں نے کی تو وہ یہاں دیکھیں، ستاروں، نون غنہ کا استعمال نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نون غنہ کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ سے آگے اگر مد ہو تو مد بھی ایک حرف کی طرح ہے، یعنی 2 الف آپ کو پڑھنا پڑے گا، سے آگے۔ اب یہاں دیکھیں، سے آگے کو یہاں پر سین میں یہ تو تھا، لیکن اس کو میں نے کیوں نہیں شامل کیا؟ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سے میں یہ کی آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ زیر کی آواز آ رہی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جب آپ گائیں گے تبھی پکڑ پائیں گے۔ اگر آپ اسے نثر کی طرف پڑھیں گے تو کبھی یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ نثر کی طرح پڑھنا ہوا تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ مطلب کون سے حرف کی ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو جاننا ضروری ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ نظم خوانی ہوئی۔
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ستاروں سے آگے اب دیکھ رہے ہیں سین کے نیچے اگر زیر بھی ہو جائے تو آواز مکمل آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر یہ کو ہٹا دیا گیا۔ جہاں اور بھی ہیں، تو جہاں پہلی میں نے کہہ دیا کہ نون غنہ کا استعمال بالکل نہیں ہوتا، نون غنہ کا شمار نہیں ہوتا ہے، اور دو چشمی ہے کا بھی شمار نہیں ہوتا ہے، نون غنہ اور دو چشمی ہے کا شمار نہیں ہوتا ہے، جبکہ حمزہ اور مد کو یہاں شامل کیا جاتا ہے۔ حمزہ ہو یا مد ہو، اس کو الف کے روپ میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہے اس کا عدد۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، یہاں میں نے بہت ڈھنگ سے سمجھایا ہے۔ فعولن، آپ اسے دیکھیں، فعولن پہ کیا ہے؟ ادھر آ، جبکہ میں نے یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیا ہے ادھر آ، کیونکہ ہے کا شمار نہیں کیا گیا، ہے کا شمار نہیں ہوتا ہے، دو چشمی ہے کا شمار نہیں ہوتا ہے، اور مد کو ایک حرف مانا گیا ہے آ، تو دو الف کا استعمال کیا گیا یہاں پر، تو اس کو یاد رکھیں گے۔ ادھر آ یہ فعولن پر ہے۔ اس کے بعد ملاؤں، تو ملاؤں میں حمزہ کو دیکھا آپ نے، تو حمزہ ہے یہاں پر، اوپر مد ہے، نیچے حمزہ ہے، یعنی آ میں تو مد ہے اور ملاؤں میں حمزہ ہے، تو حمزہ کو بھی ایک حرف مانا گیا، اور نون غنہ ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کو جان لے، حمزہ اور مد کو ایک ایک حرف کی طرح مانا گیا ہے، یعنی اس کا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ نون غنہ اور دو چشمی ہے کا شمار نہیں ہوتا۔ اب تیسرے میں دیکھیں، خوشی سے، یہ بھی فعولن پہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا خوشی سے، اس میں تو 6 حروف ہیں، آخر یہ کیسے ہو گیا اس پر؟ تو آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، خوشی سے، یہاں پر واو کی آواز نہیں آ رہی ہے، خوشی سے بریکٹ میں نے لکھ دیا ہے، تو واو کی آواز نہیں آ رہی ہے، اس لیے واو کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ تو آپ کیسے جانیں گے کہ واو کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ اس کو نثر کی طرح پڑھیں گے تو کبھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ اسے نظم کی طرح پڑھیں، گنگنائیں گے تب سمجھ میں آئے گا، جب اس کو گنگنائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ یہاں تو میں نے بس 2 الفاظ ہی دیے ہیں، اگر پورا شعر ہوتا یا مصرع ہوتا تو پھر آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوتی۔ ویسے خوشی جہاں بھی استعمال ہو تو خوشی فعو کے وزن پر ہے، یاد رکھیں گے، فعو کے وزن پر ہے، خوشی فعو کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہنرمند، آپ نے دیکھا ہنرمند، کہیں کہیں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو ہی جائے، لیکن یہ ذہن میں آپ کے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ کہیں کہیں پر ایسا ہے کہ 2 ساکن الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک حذف کرنے کی گنجائش ہے۔ کہاں پر ہے؟ وہ وہاں پر ہے جب وہ اخیر میں استعمال ہو رہے ہوں۔ کبھی کبھی 2 ساکن الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک کو حذف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن اگر 3 آ جاتے ہیں ایک ساتھ، جیسے دوست میں دال واو سین تے، تو دیکھ رہے ہیں 3 ساکن ہے تو وہاں پر تو ایک کو حذف کرنا ہی ہے، جان لیں۔ جہاں 2 ساکن ہے وہاں پر کبھی کبھی ایک کو حذف، یعنی ایک کو شمار نہیں کیا جاتا ہے، 2 ہو تو، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی۔ اور جہاں 3 ایک ساتھ آتے ہیں تو وہاں پر اس کو حذف کرنا ہی ہے، یعنی 2 ہی کا شمار کرنا ہے، جیسے گوشت، دوست، تو یہ سب یہاں پر ایک کو ہٹا دینا ہے، گوشت کو گوشت پڑھیں گے، دوست کو دوست پڑھیں گے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ کسی طرح کا سوال ہو تو آپ ضرور کہیں، گروپ میں جانا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ لنک آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔